سے پہلے 3 کام ضروری ہے. آپ جانیے تو صحیح 3 کام کون سے ضروری ہے. جب اللہ بیٹی دے تو اس کا نام وہ رکھو جو رب کو بھی پسند ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو. جب وہ نام رکھ چکو اس کے بعد اس کو ایسی تربیت دو, وہ تعلیم دو جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے. اب تم مجھے بتاؤ تو صحیح, تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے, مولانا ذرا بتاؤ بیٹی آئی ہے, کیا نام رکھا جائے؟ تو مولوی نے تو یوں پڑھا تھا نا, میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی محبت میں, میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, قیامت کے دن میں اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا جو میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا. مولوی نے سر اٹھایا, کہا جاؤ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو. تم نے کہہ دیا مزہ نہیں آیا, یہ تو اولڈ ہو گیا ہے, کوئی نام نیا نام بتاؤ. کہا اس سے زیادہ نیا نام کون سا ہوگا, اس سے زیادہ خوبصورت نام کوئی نہیں. تم پلٹ کے آئے, تم نے بیٹی کا نام کہاں سے لیا؟ کہا اس کا نام سارا رکھو, اس کا نام ثانیہ رکھو, اس کا نام فنا رکھو. تم نے ایک پڑوسوں کے نام اٹھائے اور اٹھانے کے نام بیٹیوں کے رکھ دیے. اس کے بعد جب نام کی نحوست آئی ہے اور تمہاری بیٹی بغیرت ہو کے گھر سے نکلنے لگی ہے تو تم نے یہ کہا بیڑا مولویوں نے غرق کیا ہے. نہیں, خدا کی قسم بیڑا تم نے غرق کیا ہے. اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوتا تو اس کی رگ رگ میں حیا ہوتی, ایک ایک سانس کے اندر اس کے اندر خاتون جنت کی محبت ہوتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان تمہیں اللہ. پہلا نام رکھنا تھا, سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ. بچیوں کا نام اچھا رکھو. کیا رکھو گے پہلا نام؟ زور سے, زور سے. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا نام رکھیں گے؟ یہ نام رکھا جانا چاہیے. مبارکباد پیش کرتا ہوں معراج بھائی کو, انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کیونکہ نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے. بے شک. ہاں, نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو نام رکھنے میں گڑبڑی کر دی, نام رکھنے میں گڑبڑی. اگلی بات پھر ان کے بعد ان کی تربیت ہونی ہے. تربیت کیسی ہونی ہے؟ ہم جو تربیت دیتے ہیں ذرا غور کریں. ہماری تربیت, اللہ معاف کرے برا نہ مانیے گا, عید ہے, تہوار ہیں, آج مارکیٹ میں شرم والے کپڑے خریدنے چلے جاؤ نا ریڈی میڈ, تو ایک کپڑا بھی حیا والا مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کنڈیشن ہے. اور کسی مسلمان سے کہو نا عید پہ یار کیا بیچ رہا ہے, کہتا مولانا تمہیں کیا معلوم, چل ہی یہی رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا, یہی چل رہا ہے, اب جو چلے گا وہی تو بیچیں گے, اس کے علاوہ کچھ چل ہی نہیں رہا ہے. آپ ذرا غور کریں, خریدنے والا کون تھا عید پہ کپڑے؟ مسلمان. بولیں مسلمان تھے نا. بیچنے والے کون تھے؟ زور سے مسلمان. پہنا کس دن گیا وہ کپڑا؟ اور زور سے. عید کیوں ہوتی ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ کیوں عید ہوتی ہے؟ آپ بتائیں گے کیوں یہ خوشی منائی جاتی ہے؟ 30 روزے ہو گئے اس لیے, اب روٹی کھانے کے دن کھل گئے اس لیے. 30ویں دن جو روزے مکمل ہوتے ہیں, چاند نظر آتا ہے, عید جو منائی جاتی ہے نا, وہ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے ہمیں رب نے اس ماہ مقدس کے صدقے میں معاف کر دیا ہے. یہ مطلب عید کا ہوتا ہے, ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور پوچھو ان علماء سے, یہ آپ کو بتائیں گے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. بے شک. کیا ہے؟ حرام ہے. حرام روزہ رکھنا حرام ہے. کس کے لیے روزہ ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے نا. کس کے لیے رکھتے روزہ یار؟ اللہ کے لیے. لیکن عید کے دن روزہ رکھنا, سارے بولے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, عید کے دن روزہ رکھنا. اور زور سے. کیوں؟ کیونکہ اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں روزہ رکھنا حرام ہے. اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, میں نے آپ کی دعوت کی, آپ ویسا چہرہ بنا کے آتے ہو جیسا مولوی کو پسند ہے. میں اس لیے تقریر کرنے آیا کیونکہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے. ہم جس کے دروازے پہ جاتے ہیں بلاوے پہ, کوشش یہ رہتی ہے اس کو ہم سے ناراضگی نہ ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح, عید کے دن ہم تو رب کے مہمان تھے اور خوشیاں بھی اس لیے منائی جا رہی تھی کہ عید کا دن ہے. آج
हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान पर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी? ए मेरी कौम की बेटियों, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है, अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।